عزت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نورے جواں تم ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل عید کی خصوصی نشریات، اور ہمارا پروگرام ہے یوتھ ٹاکس۔ آج ہمارا موضوع ہے جیت، کامیابی۔ کتنا ایک امپورٹنٹ ورڈ ہے ہر انسان کے لیے جو اس دنیا میں رہتا ہے، اور آج اس ورڈ کی ایکسائجز پر، اس کی تشریحات کرنے میں کتنا وقت اور کتنا سرمایہ بھی لگایا جا رہا ہے۔ ہر بندے کی اپنی رائے ہے، آپ کے نزدیک جیت کیا ہے؟ واٹ از سکسیس؟ ہر بندے کی اپنی ایک رائے ہوگی۔ بزنس مین ہے، اسٹوڈنٹ ہے، پروفیشنل ہے، کاروبار کرتا ہے، جاب کرتا ہے، اس کے نزدیک جیت کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے۔ اور دیکھیے قرآن مجید کے اندر کامیابی کسے کہا گیا؟ فرمایا تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ This is the real definition of success۔ آپ فلاح تو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ میرے ساتھ بہت سے اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں فلاح، کامیابی۔ اب جب میٹرک آپ نے کیا تو پوچھا کہ جی یہ بتائیں اب کیا ہم ایسا کام کریں، کون سا ایسا کورس آف اسٹڈیز لیں جس کے اندر کامیابی ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا کون سے ادارے میں جائیں جہاں کامیابی ہے۔ اب جب پڑھ لیا تو کس ملک میں جائیں جہاں کامیابی ہے۔ فلاح کی تلاش میں ہے نا، فلاح کہاں ہے، کامیابی کہاں ہے؟ غور کریں، بہت سے اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں، ایک سڑک سے گزر رہے ہیں، سامنے مسجد سے آواز آئی، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب یہ بھی کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں، اور یہ وہ آواز ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ گونجی جاتی ہے، سب سے زیادہ بلایا جاتا ہے۔ یہ ایک منادی ہے جو ندا کر رہا ہے، آپ کو حقیقی کامیابی کی طرف بلا رہا ہے۔ اور جو ٹرینڈز ہیں، مجھے بتائیں اسٹوڈنٹس جو جا رہے ہیں کتنے ایسے ہوں گے جو اس صدا پر لبیک کہتے ہوئے مسجد چلے جائیں گے، اور کتنے اپنے معمولات کے اندر کھبے ہوئے سامنے سے گزر جائیں گے۔ یو کین ویل امیجن the statistics۔ تو سوچیں آپ کا وہ علم، وہ ہنر اور وہ لائف سٹائل جو آج آپ کو مسجد نہیں لے کر گیا، کل جنت کیسے لے جائے گا؟ اور اگر یہی لائف سٹائل، یہی ہنر، یہی علم آج آپ کو برائی سے نہیں بچا رہا، کل جہنم سے کیسے بچا لے گا؟ It means that we need to prioritize the things۔ ہمیں اس چیز کو prioritize کرنا پڑے گا کہ ہم اصل جیت کی طرف جائیں، حقیقی کامیابی کو مد نظر رکھیں۔ سورۃ المؤمنون کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ Those who are the believers، those who are ایمان والا، جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، فزیکل اور مینٹل کنسنٹریشن کے ساتھ، اور جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے۔ یعنی یہ حقیقی کامیابی آپ نے دیکھا کہ کنڈیشنز بتائی جا رہی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں کہ میں کامیاب ہوں یا نہیں ہوں، تو یہ سورۃ المؤمنون کی جو پہلی 10 آیتیں ہیں یہ آپ پڑھیں، اور پھر دیکھیں ان میں سے کون کون سی باتیں میرے میں ہیں اور جو نہیں ہیں ان کو لے کر آئیں، اس پیٹرن کے مطابق آ جائیں گے، آٹومیٹکلی ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب کامیاب والوں کی فہرست میں آ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی گئی، سب سے زیادہ عقل مند اور پختہ ارادے والا کون ہے؟ Now this question is very important۔ Who is the wisest؟ آج کے اس دور میں جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہر فیلڈ کے اندر کیسے اپنے پاؤں گاڑ لی ہیں، انسان اور مشین آمنے سامنے آ گئے ہیں، ہیومن برین اینڈ کمپیوٹر انٹرفیس، ایک ٹرمینالوجی آ گئی ہے کہ کس طریقے سے اب ہم نے اپنی لائف کو چینج کرنا ہے۔
عقل مند ہونا، معلومات کا ہونا کتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے. اور یہی سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 1400 سال پہلے عرض کی جا رہی ہے، سب سے زیادہ عقل مند اور پختہ ارادے والا کون ہے؟ اور آپ کا جواب بلا شبہ یہ آپ کا ارشاد عالی شان ہے. فرمایا جو شخص موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کی تیاری کے معاملے میں سخت ہے، یہی لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہے اور دنیا اور آخرت میں سعادت پا گیا. اب دیکھیے جو مرضی ٹیکنالوجی آ جائے، عقل کا معیار تو یہی رہے گا. آپ روبوٹ کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ روبوٹ سے کھانا پکوا رہے ہیں، موت کا خیال تو آپ نے رکھنا ہے اور اس موت کا خیال رکھ کے ہی آپ نے زندگی بسر کرنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عقل مندوں کی فہرست میں آئے، جو اللہ پر ایمان نہیں لے کر آیا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، خاتم النبیین ہونے پر ایمان نہیں لے کر آیا، اس میں عقل کیسی؟ اس کی کامیابی کیسی؟ جو بھی ہے وقتی ہوگی نا، وقتی ہی ہوگی نا. یہ دھڑکتا دل بند ہوا، کامیابی بھی گئی. پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں بیٹھے ہوئے ناظرین، جیت کا اصل مفہوم آپ نے دیکھا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ دوسروں کو جیت لیتے ہیں تو آپ سٹرونگ ہیں، یو آر گڈ. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو جیت لیتے ہیں تو آپ انسٹاپیبل ہیں. اگر آپ یہ جو دشمن آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ اس چور کو دیکھ رہے ہیں نا جو گلی کے نکر پہ کھڑا آپ کی چیزوں کے پیچھے ہے، وہ بھی خطرناک ہے. لیکن وہ جو آپ کے اندر چور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نفس، جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اس طرح عبادت نہیں کرنے دی گئی، اور وہ شیطان جو چھوٹ گیا، اور وہ دنیا جو پیچھے پڑی ہوئی ہے، آپ کی اپنے آپ سے تو کمپٹیشن ختم ہو جائے نا. کاموں کو ٹال رہے ہیں آپ، حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غیبت کر پڑتے ہیں، اہم ترین چیزوں کو چھوڑ کے فضولیات میں پڑ جاتے ہیں. کتاب پڑھی ہے، موبائل پڑھا ہے، کتاب پکڑوں گا پڑھنی پڑے گی، مشکل کام ہے، موبائل گھنٹے گزر جائیں. تو یاد رکھنا وہ کام جو آسان ہے، یہ ضروری بھی ہے، یہ کمپلسری تو نہیں ہے، آسان ہے. کیونکہ ضروری کام عام طور پہ آسان نہیں ہوا کرتے، وہ مشکل ہوتے ہیں، وہ راہیں مشکل ہوتی ہیں. تو اس جیت کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا. کیونکہ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں بیٹھے میرے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، ریممبر if you want to be a successful human being, you need to see what is your input in every system. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں کامیابی ملے، اب دیکھیں آپ کا انپٹ کیا تھا. آپ کا انپٹ کیا تھا، یہ سب سے اہم ہے. دیکھیں آپ کا انپٹ ضروری ہے. آپ یونیورسٹی میں گئے، میں تو یونیورسٹی میں چلا گیا، میرا کام تو یونیورسٹی میں جانا تھا، آگے تو سب اب ٹیچر ہی کرے گا، یونیورسٹی کا ماحول ہی کرے گا، میں تو آ گیا ہوں بس. نہیں، آپ کا انپٹ کیا ہے؟ آپ کی توجہ، آپ کی پنکچویلٹی، آپ کا ٹائم دینا، یہ ضروری ہے. اگر یہ نہیں دیں گے تو میں تو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، میرا کام صرف کھڑا ہی ہونا تھا. نہیں، قرآن پاک پڑھنا آتا ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، وضو ٹھیک کیا ہے، نماز کے آداب کا خیال ہے. اگر آپ کا یہ انپٹ نہیں ہوگا تو کاروبار میرے ابو بھی کر رہے تھے، دادا جی بھی کر رہے تھے، میں تو بیٹھ گیا ہوں سیٹ پہ آگے، بس یہی کام تھا. نہیں، کاروبار کی کمپلیکیشنز کا، انز اینڈ آؤٹس کا پتہ ہے. اگر نہیں پتا تو تحقیق کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ کاروبار شروع کرتے ہیں اور کاروبار شروع کر کے پوتے تک وہ کاروبار آتا ہے تو 60 to 70% تباہ ہو چکا ہوتا ہے. کیونکہ دادا جی نے تو کاروبار بڑی محنت سے شروع کیا، اٹراسٹیز صحیح، ہارڈ شپ صحیح، اب پوتا جی تو نہیں کر رہے وہ کام. سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل وٹ از یور انپٹ ان دس لائف اف یو وانٹ ٹو بی اے سکسیسفل ہیومن بینگ. آپ کا اس دنیا میں انپٹ کیا ہے؟ کبھی آئی سی یو دیکھا آپ نے؟ اللہ نہ کرے آپ آئی سی یو میں جائیں یا کوئی بھی جائے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے. لیکن آئی سی یو، انٹینسو کیئر یونٹ، کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ بندہ پڑا ہوا ہے، 10 نالیاں لگی ہوئی ہیں اور ایل ایف ٹی، آر ایف ٹی، سی بی سی ٹیسٹ کراؤ فوراً، 3 ڈاکٹر 4 نرس اوپر ہے کہ کیا کریں. لمحے بھر کی غفلت بڑی تباہی کا سبب بن سکتی ہے. یہی وجہ نا، لمحہ بھر کی غفلت بڑی تباہی کا سبب بن سکتی ہے. بس سمجھ لو اللہ والے اس دنیا میں اسی طرح رہتے ہیں، انتہائی نگہداشت یونٹ میں، کہ ذرا سی بھی غفلت بڑی تباہی کا سبب بن سکتی ہے. ذرا سی بات کوئی ایسی ہو گئی، لکھی گئی اور اسی کے اوپر پکڑ ہو گئی. یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. جو بھی کام آپ کر رہے ہیں جان لگا کے کریں. نماز پڑھ رہے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ، ساری توجہ کو بکھری کو سمیٹ کے ایک جگہ پر لے کر آئیں. کوئی بھی کام ہوگا، دیکھیں جان بچانے میں کوئی کامیاب تو نہیں نا اس دنیا میں، نہیں ہوا نا، تو جان لگا دیں پھر ساری کی ساری. زبردست کام کرنے میں اور زبردستی کام کرنے میں فرق نہیں ہے.
آپ سے زبردستی کام لیا جا رہا ہے, انٹرسٹ نہیں ہے, جو کام آپ کر رہے ہیں زبردست انداز سے کریں, دلچسپی کے ساتھ سے کریں. تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس لیے ہم اس دنیا میں آئے. اتنی انرجی ہے, طاقت کو بچا لو, طاقت کو بچا لو. یقین کرو یہ کھیل تماشے دیکھنے یا کھیل تماشے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے. یہ بیٹھ کے سارا دن دوسروں کے بارے میں ان کے رازوں کو ٹٹولنے کے لیے نہیں ہم آئے. ہم سارا دن بیٹھ کر فضولیات پر بات کرنے کے لیے نہیں آئے, بہت بڑے مقاصد کے لیے ہم آئے. ایک حدیث صرف آپ کو بتاتا ہوں, یہ حدیث آپ کو جیت کے کتنا قریب لے آئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند الفاظ ہیں اور اس میں کتنی زیادہ گہرائی ہے, نو ون کین امیجن. سمجھ لیں مدری چینل کے ناظرین کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کل رات تک کا یہ پروجیکٹ ہے کہ اس ایک بات پر آپ نے عمل کرنا ہے. یو آر اسٹوڈنٹ, یو آر ینگ, یو آر اولڈ, you belong to any category of society. You need to implement this hadith for one day. آپ ایک دن کے لیے کوشش کر کے اس کو امپلیمنٹ کریں, رزلٹ بتائیں اس کا. حدیث کیا ہے؟ This is the beauty of a person's Islam, that leave anything which is not of your concern. اسلام کی خوبی یہ کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے, جو باتیں اس کی کنسرن کی نہیں اس کو چھوڑ دے. تمہیں اس جگہ جانے کو نہیں کہا گیا, کیوں جاتے ہو؟ تمہیں اس جگہ جھانکنے کو نہیں کہا گیا, کیوں جھانکتے ہو؟ کیوں ٹٹول رہے ہو؟ آپ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی, آپ نے گاڑی کون سی لی؟ وائی؟ دس از ناٹ آف یور کنسرن. اپنے کام سے کام رکھو. تاکہ کسی کے گھر جاؤ, دروازہ کھٹکھٹاؤ, حکم یہ ایک دفعہ کھٹکھٹاؤ نہیں, 2 دفعہ کھٹکھٹاؤ نہیں, 3 دفعہ کھٹکھٹاؤ, اب لوٹ آؤ. اور اب بیٹھ کر یہ نہ کرنے لگ جانا کہ اندر بیٹھا تھا اس نے کھولا نہیں. اس کی سلطنت, اس کی مرضی ہے, اس نے نہیں کھولا. Don't interfere. You are a student. Now, what is your concern? آپ پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگوں کو آپ سے امیدیں ہیں کہ آپ پڑھیں گے, آپ کی ڈگری ہوگی, آپ کی جاب ہوگی, اور اس کے بعد پھر آپ گھروں کو سنبھالیں گے. آ کے کافی زیادہ معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ you need second income, دوسرا ہاتھ چاہیے انکم کا. اپنے کنسرن سے کنسرن رکھیں, اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. جو بھی کام آپ دن میں کرتے ہیں بتائیں آپ کو ڈیولپ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. being a Muslim, being a student, being a Muslim student, یہ فرق ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر ہے, ایک مسلمان ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے جی دوائی دی, یہ ہو جانا چاہیے. مسلمان ڈاکٹر کہے گا دوائی دینا میرا کام, شفا دینا میرے رب کا کام. ڈفرنس ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے, ایک مسلم اسٹوڈنٹ ہے. مسلم اسٹوڈنٹ نے اسلام کی کمپلسری باتوں کو لازمی کرنا ہے اور اپنی تعلیم بھی جاری رکھنی ہے. ان نالج کو اس نے لازمی اٹین کرنا ہے. سو دس از a person's Islam. یہ بات یاد رکھے کہ you have to be very much careful about the techniques of devil. اگر آپ کو نیگیٹو کا نہیں نہ پتا ہوگا تو آپ نیگیٹو کو ہینڈل کیسے کریں گے؟ نیگیٹو کا پتا ہونا ضروری ہے. قرآن پاک کے اندر شیطان کا ذکر آیا, شیطان کیسے بنا, اس کی مکاریاں کیا ہیں, اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے, تاکہ آپ کو نیگیٹو کا پتا چل جائے نا. اب آپ نیگیٹو کو ہینڈل کرنے میں کامیاب ہو جائے, ورنہ تو آپ کاموں کو ٹالنے والی عادت میں پڑ جائیں گے, آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ میں غلط کر رہا ہوں. یو مسٹ لرن ہینڈلنگ آف نیگیٹو از ویری امپورٹنٹ. دولت آئی قارون کے پاس, دولت آئی فرعون کے پاس, ہینڈل نہیں کر سکے وہ. اس دولت کو کس طرح ہینڈل کرنا تھا, مس مینج کر گئے وہ. شہرت اور عہدہ آتا ہے, مس مینج کر جاتے ہیں لوگ. مس مینج کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ہیوملٹی کیوں نہیں آتی آپ کے اندر, عاجزی کیوں نہیں آتی؟ تو بہرحال ایسے نہ بن جائیں کہ کوئی بات چیخ چیخ کر آپ کے کان میں کہنی پڑے کہ کرو کرو کرو. ایسے نہ بن جائیں. اگر وہ کام آپ کا ہے, خود بخود آپ کی ساری انرجی, طاقت, دولت, پیسہ, توجہ اس طرف ہو جائے. اگر آپ کے کام کی نہیں ہے, آپ کا سوئچ آف ہو جائے. آپ کا سوئچ آف ہے, اب میرے کام کی چیز نہیں ہے, مجھے غرض کوئی نہیں, سوئچ آف ہے. جیسی لگے کہ یہ میرے کام کی ہے, ساری توانائیاں دوبارہ سے اس طرف ہو جائے. یار یہ میرے کام کی چیز ہے, یہ کام میں نے کرنا تھا. سوئچ آن اینڈ سوئچ آف, دس از ویری امپورٹنٹ. یہ جو ہم نے دنیا کو اور زندگی کو ایک ٹریجڈی سٹوری بنایا ہوا ہے, یہ بھی نہیں ہوا, وہ بھی نہیں ہوا. او بھائی سب کچھ ہوا ہے, آپ نے فائدہ کتنا اٹھایا یہ بتاؤ. کیا نہیں ہوا؟ سارا کچھ تو ہو رہا ہے. رات ہوتی ہے, دنیا کے سارے 8 ارب لوگوں پہ رات ہوتی ہے. ایک بندہ شراب کی بوتل پیتا ہے, ساری رات موج میلہ کر رہا ہے. ایک بندہ گاڑی پکڑتا ہے, ساری رات ڈرائیو کر رہا ہے. ایک بندہ رات ہوتے ہی جائے نماز لیتا ہے, بچھا کر نوافل پڑھ رہا ہے, قرآن پاک کھول کے قرآن پڑھ رہا ہے. رات سب پر ہوئی, آپ کا رسپانس کیا تھا یہ دیکھنا امپورٹنٹ ہو گیا نا. What is your response? Don't make your life a tragedy story.
یاد رکھنا what separates leader from all the rest, ایک ایسی خوبی ہے جو لیڈر کو باقی سب سے الگ کرتی ہے، جو سکسیسفل کو فیلئر سے الگ کرتی ہے، ایک خوبی ایسی ہے۔ یہ تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ایک خوبی ملے گی جو کہ کامیاب آدمی کو باقیوں سے الگ کرتی ہے، اور وہ ہے ایکزیکیوشن۔ آپ نے کام کو کس انداز سے کیا، یہ سٹائل میٹر کرتا ہے۔ سارے پڑھ رہے ہیں، وہی استاد ہے، وہی سڑکیں ہیں، وہی کتاب ہے، وہی کلاس روم ہے، آپ نے کس طرح پڑھائی کی، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بات کرتے ہیں دین کے پیغام کو آگے پھیلنا چاہیے، ہمیں تبلیغ دین کرنی چاہیے، لیکن اب غور کیجئے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب نے اسی چیز کو کس انداز سے پرفارم کیا، یہ نوٹ کریں۔ ہاؤ ہی ہیز پرفارم دس ایکٹ، سٹائل آف ایگزیکیوشن کیا تھا۔ آپ نے دعوت اسلامی بنائی، کامیاب ترین لوگ اس میں کھڑے کیے، لوگ اس میں آئے، ان کی تربیت کی، ان لوگوں کو آپ نے سمجھایا، سکھایا، اور دعوت اسلامی کا سٹائل جب سیکھ لیا انہوں نے، اب ان کو ذمہ داری پہ رکھ کے ایک بڑی ٹیم بنا کے آگے بڑھے۔ دنیا ڈیجیٹل ریولوشن کی طرف آئی، آپ نے ڈیجیٹل ریولوشن کو اپنایا، دعوت اسلامی بڑھتی چلی گئی، دعوت اسلامی کا کام پاکستان سے نکلا، دنیا بھر میں پھیل گیا، مدنی مراکز کی تعداد بڑھی، اور آج یہ ایگزیکیوشن ہی تو تھی کہ دعوت اسلامی ہمارے دلوں میں، دعوت اسلامی ہر جگہ چمکتی دمکتی نظر آ رہی ہے۔ So execution is important. So now what I've discussed, that for success you need style, you need execution. اب جو کام بھی کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں کہ اس کام کو کرنے کے جو بہت سے طریقے ہیں، بہترین طریقہ کون سا ہے۔ جس طرح پانی پینے کے تو بہت سے طریقے ہیں، دنیا میں 8.5 ارب لوگ ہیں، زندہ رہنا ہے پانی پیئیں گے، سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے۔ کھانا کھانے کے بہت سے طریقے، زندہ رہنا ہے کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تجارت کتنے لوگ کرتے ہیں؟ What is the best methodology to do trade؟ تجارت کا سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے؟ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ So everything can be done in an excellent way۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جیت ہی نہیں ہے کہ بڑے بڑے کام کرو، بڑے بڑے کام کرو، چھوٹے چھوٹے کام بڑے انداز سے کرو۔ چھوٹے چھوٹے ڈسپلنز ہیں نا آپ کی زندگی کے، روزانہ 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 ہوتے رہے نا، یہی جیت ہے۔ یاد رکھنا، وقت کی پابندی پہ پابند ہو جائیں، وعدوں پر پابند ہو جائیں، کہیں وہ جو آپ نبھا سکیں گے۔ وعدہ چاہے دوسرے سے کریں چاہے اپنے آپ سے کریں، وہ کر کے دکھانا ہے۔ جب آپ یہ کرنے والے بن جائیں گے، سکسیس آپ کی ہے۔ بہت سی کتابیں لکھی جاتی ہیں جیت کے موضوع پہ، ایک اہم کتاب لکھی گئی جیت کے 1000 اصول۔ ہم نے پڑھی، پہلا اصول اس میں یہ لکھا تھا، اور پھر بہت سا لٹریچر آپ پڑھیں، جیت کے لیے پہلی بات جو کہی جاتی ہے کیا ہے؟ سیلف ڈسپلن اینڈ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، کہ باہر سے جیت نہیں آنی۔ یہ باہر جتنے لوگ ہیں پریشان سے پھر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ زیادہ تر انسان کا دماغ زیادہ تر کیا سوچ رہا ہوتا ہے؟ وہی سب سوچ رہے ہیں، اتنی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے نا۔ آپ باہر کی طاقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ طاقت کوئی مجھے آگے ملے تو میں کروں۔ نو، یور سیلف ڈسپلن از یور طاقت۔ آپ کا اپنا ذاتی نظم و ضبط، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اور آپ غور کریں، اسلام کی ہر عبادت آپ کی ذات کو کنٹرول اور مانیٹر کرنے کے لیے۔ آپ کی عبادت سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا حکم ہے، نہیں کریں گے گناہ ہوگا، لیکن اس کا مقصد کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ ڈیولپ ہو، اور آپ کے ذریعے آپ کا معاشرہ، آپ کی دنیا ڈیولپ ہو، دنیا ایک امن والی جگہ بنے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو مانے۔ تو یہ 1000 اگر اصول آپ لکھتے ہیں نا، تو اس میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ زندگی کا نظم و ضبط۔ This is most important. Never wait for outside motivation. Remember, never wait for outside motivation. اپنی چھوٹی چھوٹی جیت سے موٹیویٹ ہونا سیکھیں۔ چھوٹی جیت ہمیشہ بڑی جیت کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمیشہ چھوٹی جیت کو اون کریں، میں جیتا ہوں، مجھے جیت ملی ہے۔ کوئی نہیں آ کے آپ کو گلاب کے ہار پہنائے گا، آپ کو خود زمین کھودنی پڑے گی، خود بیج بونا پڑے گا، خود پودے اگانے پڑیں گے، پھول اس میں آئیں گے، پلک بھی خود کر کے ہار بنا کے اپنے گلے میں ڈالنا پڑے گا۔ یاد رکھیے، نو آؤٹ سائڈ فورس، دس از فرام ان سائڈ وچ از ورکنگ۔ تو زندگی میں یہ بات ہے یاد رکھنی ہے آپ نے، کہ زندگی سب سے امپورٹنٹ ہے۔ میرے سامنے ایک لاش پڑی ہے، میں اس کو آفر دیتا ہوں تو میں 10 لاکھ دوں گا، نہیں ہلے گا۔ میں اس کو آفر دیتا ہوں بڑی گاڑی دوں گا، نہیں ہلے گا۔ کیوں؟ اس میں زندگی نہیں ہے۔ ساری گیم زندگی کی ہے۔ جب تک زندہ تھا سب کچھ کر رہا تھا،
زندگی چلے گی سب چلا گیا. آپ کے پاس زندگی ہے, سوچے کتنی امپورٹنٹ زندگی ہے. یہ دل 86,400 ٹائمز دھڑکتا ہے دن میں. یہ آنکھ 576 میگا پکسل پر دیکھتی ہے. یہ زبان لاکھوں کروڑوں مختلف قسم کے ذائقوں میں تمیز کر سکتی ہے. اس ناک میں ایسے ریسپٹرز ہیں, یہ بدبو اور خوشبو ہر طرح کی مائنر سے مائنر کو سینس کر لیتی ہے. یہ گردے آپ کے 180 لیٹر خون روزانہ فلٹر کر رہے ہیں. کون سا فلٹر ہوگا جو اتنا فلٹر کرتا ہوگا؟ یہ جگر آپ کا انٹرنل آرگنز میں سب سے بڑا ہے, 500 مختلف فنکشن سر انجام دے رہا ہے. یہ پھیپڑے آپ کے 11,000 لیٹر ایئر اندر لے کر باہر لے کے جاتے ہیں, جس میں 20% آکسیجن ہوتی ہے, اور پھر وہ ہوا جو اندر لے کر گئے اس کو پورے جسم کے ایک ایک خلیے تک پہنچا رہے ہیں. کیسا شاہکار ہے یہ, بتائیں اتنا ڈسٹریبیوشن کا میکانزم کہیں ہوگا؟ اتنی پیاری زندگی ہے یہ. اور یہ زندگی یہ دو نہیں ہے, ایک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس زندگی میں آپ خوب پڑھ لیں, جو بھی پڑھ رہے ہیں, انجینئرنگ کر رہے ہیں, میڈیکل کر رہے ہیں, چارٹ اکاؤنٹنسی کر رہے ہیں, جو بھی پروفیشنل تعلیم حاصل کر رہے ہیں, یا اس زندگی میں خوب کھیل لیں, پھر ایک زندگی آپ کو دیں گے اس میں عبادت کر لینا. ایسا ہے؟ یو ہیو ون لائف, یو ہیو ون لائف, میک اٹ سکسیسفل. ایک زندگی ملی, اسی کو ایسا گزارنا ہے کہ تم جیت جاؤ, اسی کو ایسا گزارنا ہے کہ جیت تمہیں مل جائے, اسی کو ایسا گزارنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور طریقہ کیا ہے کہ اللہ کو راضی رکھنے والے کام کر لو. یاد رکھیے گا کہ جب آپ کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر آپ کا فوکس کس چیز کی طرف ہونا چاہیے کہ میرے پاس وقت کم ہے, کام بہت زیادہ ہے. جو سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں وہ ٹو ڈو لسٹ نہیں بناتے, وہ پریورٹی لسٹ بناتے ہیں. ٹو ڈو لسٹ کا مطلب یہ جتنے کام آپ نے کرنے سارے کے سارے لکھ لیں, نہیں, اوور لوڈ ہو جائیں گے. جو کام آپ نے کرنے ہیں اس کو لکھیں. جیسے مثال کے طور پہ 25 کام آپ نے کرنے ہیں, لکھ لیں, 15 اڑا دیں, 10 کرنے ہیں آپ نے. 25 کام کرنے لکھیں, ان میں ٹاپ کے 10 رکھ کے 15 اڑا دیں. کیوں 25 کام کرنے کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس, پیسہ نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, 10 کر لیں گے آپ. اٹس پریورٹی لسٹ, ناٹ ٹو ڈو لسٹ. تو مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے ساتھ ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, آئیے ان سے بھی کچھ کوشچنز لیتے ہیں. جی محمد نوید, میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پہ مشورہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے, تو ہم مشورہ کس سے لیں؟ دس از ویری گڈ کویشچن دیٹ یو نیڈ کنسلٹیشن. مشورہ بہت ضروری ہے. ہماری ایک ورڈ یوز ہوتا ہے, اس کا نام ہے ایکسپرٹ اوپینین. ایکسپرٹ اوپینین, ماہرانہ رائے. اور جیسے جیسے تعلیم بڑھتی جا رہی ہے, زمانہ جدید ہوتا چلا جا رہا ہے, اس لفظ کی اہمیت بڑھ رہی ہے. ماہرانہ رائے, عام رائے نہیں, ماہرانہ رائے, ایکسپرٹ اوپینین. بخار ہو گیا, بیمار ہو گئے, پیٹ خراب ہو گیا, اب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا ماہرانہ رائے کے لیے, لیکن اس کی بھی اب ایک اسپیشلٹی آ گئی کہ پیٹ خراب ہوا تو گیسٹرنٹرولوجسٹ کے پاس جائیں, جگر خراب ہوا تو ہیپاٹالوجسٹ کے پاس جائیں, جو کہ ڈاکٹروں میں اس خاص عضو کا ڈاکٹر ہے. آپ کو کوئی کام کروانا ہے, کوئی نقشہ بنوانا ہے, تو آپ انجینئر کے پاس جائیں, ڈرافٹس مین کے پاس جائیں, سول انجینئر کو کنسلٹ کریں. یہ ایکسپرٹ اوپینین. اور یاد رکھیے ایجوکیٹڈ اپروچ بھی یہی ہے کہ آپ کسی چیز کی رائے جو ہے وہ ایکسپرٹ بندے سے لیں. دیکھیں مشورہ کرنا بہت اچھی بات ہے, یو مسٹ کنسلٹ, کیونکہ آپ جس رستے پہ جانا چاہ رہے ہیں اس رستے پہ آپ کے ماں باپ پہلے ہوا ہیں, انہیں پتا کہاں سپیڈ بریکر ہے, کہاں کھڈا ہے, کہاں کچھ ہے. تو جانے سے پہلے ان سے بات کر لیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے یار اس جگہ پہ یہ پرابلم ہے, ٹھیک کر لینا. ہر جگہ پر اپنا ٹرائل اینڈ ایرر تو نہیں دیکھنا چاہیے نا, ہر جگہ پر میں خود ہی جاؤں تو کروں. دوسرا, مشورہ دینے والا آپ کو اپنی رائے دے رہا ہے, یہ کوئی بات نہیں کہ اس کو ماننا بڑا ضروری ہے کہ جس نے مجھے یہ کہا تھا, اس نے اپنی رائے دی. ایک بندہ دوسرے کو مشورہ دے رہا ہے, جو مشورہ دے رہا ہے وہ بچپن سے بڑا امیر ہے, اس کے باپ بھی حیات تھے, اس نے سب کچھ دیکھا. جس کو وہ مشورہ دے رہا ہے اس کے تو ابو بچپن میں فوت ہو گئے ہوئے تھے, وہ تو اسٹرگل کر رہا تھا. اب دونوں کے حالات ایک جیسے نہیں ہے نا, دونوں کا مشورہ بھی ایک جیسا نہیں ہوگا. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے مشورہ دینے والا اپنی کہانی سنا رہا ہوتا ہے, میں نے سی اے کیا, اب آپ مجھ سے مشورہ مانگنے آئیں گے, میں آپ کو سی اے کی ہی تعریفیں سنائی جاؤں گا, سی اے کرنا بڑا اچھا, بڑا آپ کا نہیں ہے بینٹ آف مائنڈ وہ. یار I should discuss with you what is your importance, what is your taste, آپ کے کیا حالات ہے. بہرحال مشورہ دینے کو روکے نہیں, اس سے مشورہ لے لیں,
عمل کریں نہ کریں آپ کا مسئلہ. اچھا تھینک یو سر, آپ نے مشورہ دے دیا مجھے. میرے پاس ایک آپشن اور آ گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہترین رہنمائی فرمائی, عقل مندوں سے مشورہ کرو کامیابی پالو گے, سکسیس. کیا؟ عقل مندوں سے مشورہ کرو اور ان کی مخالفت نہ کرو, شرمندگی پاؤ گے. ہر کام سے پہلے اس فیلڈ کے بندے سے مشورہ. اچھا یہ بھی ایک بیماری ہے, مشورے کری جاؤ, فیصلہ نہ کرو, اس سے بھی مشورہ, اس سے بھی مشورہ. ہر در کو کھٹکھٹا رہے ہیں, اپنا دماغ ڈسٹ بن بنا لیا, جو آتا اس میں ڈال کے جائی جا رہا ہے. نہ بھائی, 2-4 بندے ایسے جو آپ سے مخلص ہیں, عقل مند ہیں, سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اس فیلڈ کے ماہر ہیں, مشورہ کر لو. اب اس کو امپلیمنٹ کرو نا یار, جلدی سے لاگو کرو اس کو تاکہ اس کے ریزلٹس بھی آئیں. آپ کی رائے بہترین ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, لیکن آپ صحابہ سے مشورہ لیتے تھے. غزوہ بدر میں سیدنا حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قبول فرمایا, جس کا اسلامی لشکر کو بہت فائدہ ہوا. یہ در حقیقت سامنے والے کی دلجوئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ قبول فرمایا, جس نے مشورہ پیش کیا تھا وہ کتنا زبردست موٹیویٹڈ ہو گئے ہوں گے نا وہ. تو یاد رکھیے, ایک ہوتا ہے مشورہ دینا, ایک ہے مشورہ لینا. دونوں میں اگر دیکھا جائے تو یونیورسٹی آف پینسلوینیا کی ریسرچ میرے سامنے ہے, مشورہ دینا یہ بھی بہت ضروری ہے. اس سے ایک تو آپ کی خود اعتمادی بڑھتی ہے, اور آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے چونکہ مشورہ دینا ہے تو میرے پاس نالج اس کا ہونا چاہیے. آپ پھر لرننگ کرتے ہیں اور آگے سے آگے بڑھتے ہیں. تو جب بھی آپ سے مشورہ مانگا جائے آپ ضرور دیں, لیکن جہاں مشورہ نہ مانگا جائے وہاں مشورہ دینا عام طور پہ اپنے آپ کو ذلت پہ پیش کرنا ہوتا ہے. نہیں مانگ رہا مشورہ, آپ پھر بھی دی جا رہے ہیں, اوور ایکٹیو ہو رہے ہیں. اٹس اوکے یار, ڈزنٹ میٹر. اگر نہیں مشورہ آپ کا مانگا جا رہا تو اٹس اوکے, خاموش رہے. فرعون کو غلط مشورہ لے ڈوبا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کو نیکی کی دعوت دی تو اس نے اپنی بیوی سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا. انہوں نے ارشاد فرمایا, کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ان دونوں کی دعوت کو رد کرے, یعنی ایکسپٹ کر لو. فرعون کوئی کام حامان سے مشورہ لیے بغیر نہیں کرتا تھا. جب اس نے حامان سے مشورہ کیا تو اس نے کہا, وہ میں تو تجھے عقل مند سمجھتا تھا, ابھی تو حاکم ہے, ان کی بات مان کے تو محکوم ہو جائے گا. ابھی تو رب ہے معاذ اللہ, ان کی بات سن کر تو بندہ بن جائے گا. اب اتنا غلط مشورہ اس کو ملا اور اس نے ایکسیپٹ بھی کر لیا, تو ایمان کی دعوت سے وہ محروم ہو گیا. تو بہرحال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس انداز سے مشورہ ایکسیپٹ کرنا ہے, کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. سولو فلائٹ بہت عجیب سی ہوتی ہے, یہ یاد رکھیں. زندگی میں کامیابی کی جو ایک بہت بڑی کنجی ہے, بہت بڑی لیڈر ہے, وہ سولو فلائٹ نہیں ہے. اکیلا آپ کتنا اڑ لیں گے. اگر آپ نے کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کرنی ہے, آپ کو ٹیم بنانی پڑے گی. یاد رکھیے گا, آپ بہت زیادہ پیسے والے ہیں, بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں, بہت آگے بڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اکیلے ہیں آپ کی فلائٹ ایک خاص حد تک ہی رہے گی. آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ کو, جس نے کچھ کام کیا نا وہ ٹیم کے ساتھ چلا ہے. ایک کاروبار میں صرف سیل نہیں ہوتی, فائنانس بھی ہے, اس میں مارکیٹنگ بھی ہے, اس میں پروڈکٹ پرچیز بھی ہے. یو ہیو ٹو ہائر ایکسپرٹ پیپل فار دیٹ. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں, آپ سے بڑھ کر مطلب کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے, سب کچھ آپ کا صدقہ ہے. لیکن آپ کی ٹیم کتنی بڑی ہے, آپ کی ٹیم کتنی بڑی ہے, 1,24,000 کم و بیش صحابہ, اور کیسی پرفیکٹ ٹیم ہے کہ خود فرمایا کہ ان میں سے کسی کی بھی پیروی کر لو نجات پا جاؤ گے. کوئی دنیا کا استاد اپنی شاگردوں کے بارے میں دعویٰ کر سکتا ہے؟ نو. جی نیکسٹ کوشچن لیتے ہیں. میرا نام حمید عبداللہ ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسا کہ موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیسے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, تو کیا ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے؟ نوجوان نسل میں آج کل ایک یہ مینیا ہے واقعی کہ پیسے والے لوگ سوشل میڈیا پہ زیادہ نظر آتے ہیں اور ایک مینیا بنا ہوا ہے. سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ دولت کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں, صرف پیسہ ہی دولت نہیں ہے. منی از ناٹ دا اونلی فارم آف ویلتھ, دیر آر 5 فارمز آف ویلتھ. نمبر 1 ہیلتھ, یعنی ہیلتھ صحت بھی ویلتھ ہے. نمبر 2 ریلیشن شپس. نمبر 3 ٹائم. نمبر 4 ایج, وزڈم اینڈ ایکسپیرینس, یعنی آپ کو عمر کے ساتھ ساتھ جو تجربہ آتا ہے یہ بھی دولت کی ایک قسم ہے. وقت بھی دولت کی قسم ہے. اب پیسہ ہے, اگر آپ کا پیسہ باقی قسم کی دولت سے دور کر رہا ہے آپ کو تو اس کا فائدہ نہیں ہے. اس کی مثال سمجھیے, ایک بندہ ہے, اس کے پاس $1 ملین ہے. یہ اتنے پیسے ہیں کہ وہ چاہے تو کسی دوسرے ملک سے نائی بلوا لے اور اس سے اپنے بال کٹوائے, لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا. پیسہ ہے, کر کیوں نہیں سکتا؟ اس کو کینسر ہے, اس کے بال ہی نہیں ہے, کیمو تھراپی ہو رہی ہے اس کی. وہ چاہے تو دنیا کے جس مرضی شیف کو بلا کے اس سے کھانے پکوا لے, لیکن وہ کیوں کرے گا؟
وہ تو تھوڑی سی دوائیاں کھاتا ہے, چھوٹی سی ڈبروٹی کھاتا ہے, اس کو منع ہے. وہ چاہے تو بڑی سے بڑی گاڑی کسٹمائز بنوا لے اپنی مرضی کی, لیکن نہیں بنوا سکتا. وہ تو اسٹریچر پر اور ویل چیئر پہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک جا رہا ہے. اب آپ کے پاس کیا ہے؟ بال بھی ہیں, آپ کے پاس چلنے پھرنے کی آزادی بھی ہے, کھانا بھی جو مرضی کھا سکتے ہیں. اس کے پاس پیسہ ہے لیکن دوسری والی دولت نہیں ہے. آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے لیکن دوسری والی دولت ہے آپ کے پاس. ایک بندہ جس کو ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ یار ہماری سائنس کے مطابق 1 مہینے اس کی زندگی ہے, کہتے نا ڈاکٹر کہ جی 1 مہینے تک زندہ رہے گا, ایک ٹائم لمٹ دیتے, اگر بیماری اسی کورس آف ایکشن پہ چلے جس طرح بیماری کا پیٹرن ہوتا ہے. اب اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, پیسہ بہت ہو سکتا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بندہ اپنے مدار میں ہے, ہر بندہ اپنی ایک ریس میں ہے. کسی سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو دیکھ کے اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. کسی کو اللہ نواز دیتا ہے کسی چیز میں تو وہ اس چیز کو کیپٹلائز کرے. آپ دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں. علم بڑی دولت ہے, اخلاق بڑی دولت ہے. اگر آپ اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں تو اس میں آگے لے کے بڑھیں. ریلیشن شپس بڑی دولت ہے. لوگ اکثر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں, آفر کرتے ہیں, یار آپ کے امی کو یا آپ کے ابو کو یہ بیماری ہو گئی تو اتنے پیسے لے لو. کہتے ہیں جی پیسہ بہت ہے, آپ دعا کریں بیماری ٹھیک ہو جائے. اس کا ثابت ہوا کہ وہ بھی ترس رہا ہے, آپ بھی ترس رہے ہیں. تو اس دنیا کے اندر اکمپلشڈ فیل کرے اپنے آپ کو کہ آئی ہیو ڈن. محرومیوں پر نہیں, نعمتوں پہ نظر رکھیں. ڈھونڈیں کیا نعمت آپ کے پاس ہے, اس پہ شکر ادا کریں. ایسی 20 نعمتوں کی لسٹ بنائیں جو آپ کے پاس ہے, اس پہ بھی کیپٹلائز کریں. باقی پیسہ اہم ہے, اس میں کوئی شک نہیں, پیسہ اہم ہے. ہمارے کئی دینی پروجیکٹس ہیں جو پیسے سے چلیں گے. بہت سی جگہیں جہاں مساجد کی تعمیر مکمل نہیں ہو رہی دعوت اسلامی کے تحت, آپ کے پاس پیسہ ہے تو مساجد کی تعمیر کے لیے پیسہ دیں. بہت سی ایسی جگہیں جہاں قرآن پاک پڑھانے کے لیے پراپر مدرسہ نہیں ہے, مدرسہ بنے گا, اس میں بجلی کا بل بھی آئے گا, قاری صاحب کو تنخواہ بھی جائے گی, کہاں سے آئے گا؟ اور کتنے پروجیکٹس پینڈنگ پر ہیں. مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں, مدنی چینل پہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں آتی. مدنی چینل کیسے چل رہا ہے؟ آپ کے عطیات ڈونیشن سے ہی چل رہا ہے. سو اف یو ہیو منی یو آر امپورٹنٹ, کم اینڈ شیئر دس منی فار دا سیک آف اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آج آپ نے پروگرام دیکھا یوتھ ٹاکس, ٹاپک تھا سکسیس. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ریاضت کے یہی دن ہے, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہو اب کر لو, ابھی نورے جوان